دوستو ہمارے نبی پاک مسجد میں تشریف فرما ہے، آس پاس آپ کے صحابہ اکرام موجود ہیں اور آپ ارشاد فرمانے لگے کہ ابھی جو شخص اس دروازے کے اندر سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو تمام صحابہ اکرام بڑے انہماک سے اس دروازے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے ایک انصار صحابی اس دروازے کے اندر سے داخل ہوتے ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں جوتا ہوتا ہے اور داڑھی مبارک وضو کے پانی سے تر ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا دن آیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے جو شخص داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے۔ اور صحابہ اکرام نے ایک بار پھر دیکھا کہ وہی مدینے کا انصار صحابی اس دروازے کے اندر سے داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں جوتے ہیں اور داڑھی مبارک وضو کے پانی سے تر ہے۔ تیسرا دن آیا، ہمارے نبی پاک نے پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص اس دروازے کے اندر سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اور پھر تمام صحابہ اکرام نے اسی شخص کو دوبارہ دیکھا۔ اب وہاں موجود تمام صحابہ اکرام یہ سوچنے لگے کہ ایسا کیا خاص ہے ان صحابی میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، لگاتار 3 دن انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو وہاں موجود تمام صحابہ اکرام میں ایک بہت بڑے صحابی موجود تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر، اور یہ اتنے عبادت گزار تھے کہ سارا سال روزے رکھا کرتے تھے، ساری رات نفل عبادت کیا کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سارا کچھ اسلام کے مطابق ہے، لیکن ان صحابی کے پاس ایسا کیا ہے کہ نبی پاک نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو پتہ کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر ان صحابی کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے کہ چچا، وہ عمر میں ان سے بڑے تھے، ادھیڑ عمر کے تھے، چچا کیا میں آپ کے گھر 2-3 دن قیام کر سکتا ہوں؟ میرے والد کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے انہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر یہ جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کون سا عمل وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی پاک نے 3 دن لگاتار انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ رات ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر اپنی چارپائی پر آئے، اپنا بستر اوڑھا اور ٹکٹکی باندھ کر ہلکے سے دیکھنے لگے کہ یہ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ درجہ ملا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ خیال تھا کہ وہ صحابی آئیں گے اور ساری رات قیام میں کھڑے رہیں گے اور ساری رات عبادت کریں گے، لیکن وہ صحابی جو ہی کمرے میں آئے اپنی چارپائی پر لیٹے اور سو گئے، اور پھر ان کی جو آنکھ ہے وہ فجر کی آذان سے کھلتی ہے، وہ اٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرے دن بھی حضرت عبداللہ بن عمر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید آج کی رات یہ صحابی رسول عبادت میں گزارے، کچھ ایسی عبادت کریں جس سے مجھے یہ علم ہو سکے کہ ایسا یہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ وہ پھر سے چادر لے کر ٹکٹکی باندھ کر چادر کے نیچے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابی رسول کمرے میں داخل ہوتے ہیں، چارپائی پر بیٹھتے ہیں، سونے کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور سو جاتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ ان کی جو آنکھ ہے وہ فجر کی آذان سے کھلتی ہے۔ اب جب حضرت عبداللہ بن عمر خود اس بات کا پتہ نہیں چلا پائے تو وہ صحابی رسول کے پاس جا پہنچے اور پوچھ ہی لیا کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 3 دن لگاتار جنت کی بشارت دی ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ آپ 3 دن سے میرے گھر میں قیام پذیر ہیں، جو بھی میری روٹین ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک شاید عمل ایسا ہو جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے نبی پاک نے مجھے یہ بشارت دی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑے تجسس میں آئے اور پوچھا کہ جلدی سے مجھے بتائیے کہ ایسا کون سا عمل ہے۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے کہ بیٹا میں تجھے اصل بات بتاتا ہوں۔ یہاں دل پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ جو دل ہے نا، اس میں دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے نفرت نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے بغض نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک کسی کو خوشی دیتا ہے تو میں اس کا غم نہیں مناتا، اگر اللہ پاک کسی کو ترقی دیتا ہے تو میں اس سے جلتا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اپنے آپ کو خوش رکھتا ہوں۔ شاید یہی وجہ ہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ بشارت دی ہو۔ اور اس وقت کے جو اتنے عبادت گزار ہمارے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر، جو کہ ساری رات عبادت کرتے تھے، سارا سال روزے رکھتے تھے، یہ بات سن کر عرض کرنے لگے
کہ حضور یہ کام تو بڑا مشکل ہے کہ دل میں کسی کے خلاف بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو. یہ تو عبادتوں سے بھی بڑھ کر عمل ہے. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے، لیکن اس مشکل کے بعد جو آسانی ہے، جو راحت ہے، وہ جنت میں.